السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام روشنی کے سفر میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری نشست میں حضرت مولانا معاذ صدیقی نقشبندی شاذلی صاحب ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارا وہ سلسلہ وال پورا رمضان کے اندر جو ہم نے نشستوں کا ایک طریقہ کار بنایا تھا، جس میں ہم نے عوامی مسائل کو اجاگر کرنا اور ان کے جو حل ہیں ان کو بتانا تھا، تو میں ایک مرتبہ پھر حضرت مولانا معاذ صدیقی صاحب کو جو ہے اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ نے اس وقت پھر آئے۔ تو آئیے گفتگو کرتے ہیں، اپنے اس پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ تو مولانا صاحب، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ جادو کے حوالے سے ہے کہ جادو کیسے ہوتا ہے، جادو کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس کی اقسام کتنی ہوتی ہیں، اس کا علاج کیسے ہوگا۔ اس حوالے سے آج انشاءاللہ ہم آپ سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ تو اس میں سے سب سے پہلا جو سوال ہے میرا آپ سے وہ یہ ہے کہ جادو کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شعیب درانی صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں، ایک بار پھر آپ نے اپنے اس پروگرام میں مجھے حاضری کی سعادت بخشی ہے۔ آپ کا جو سوال ہے کہ جادو کیا چیز ہے، جادو کس چیز کو کہا جاتا ہے، کہ جادو ایک ایسا اثر ہے کہ جو انسان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انسان کے اوپر ایک ایسا اثر جاری ہوتا ہے کہ اس کے جو حواس ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ تبدیل ہونے لگ جاتی ہیں۔ اب وہ مختلف صورتحال کے اندر تبدیلیاں اس کو محسوس ہونے لگ جاتی ہیں، کچھ رکاوٹیں محسوس ہونے لگ جاتی ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک جادو ایسی چیز ہے کہ جو آپ کی قسمت کو تو نہیں بدل سکتا، کیونکہ اللہ نے آپ کا ایک معاملہ لکھ دیا ہے، وہ مکمل طور پہ آپ کا ایک درج ہے۔ اب جادو اس چیز کو چینج یا تبدیل نہیں کر سکتا، تقدیر کے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ اب یہ کیا چیز ہے کہ کیا کرتا ہے، یہ اس چیز کے حصول میں آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ یہ مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں آپ کے لیے۔ اب مشکلات کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ نے یہاں سے پشاور جانا ہے تو بذریعہ موٹر وے جائیں گے، آپ کو یہاں سے 3.5 گھنٹے لگیں گے۔ اگر یہی موٹر وے بند کر دی جائے، آپ کو جی ٹی روڈ سے جانا پڑ جائے، تو وہ آپ کو 5 گھنٹے پہ بھی آپ کا سفر محیط ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر جی ٹی روڈ بھی بند ہو تو آپ کو کہیں اندر سے گھوم پھر کے جانا پڑے تو ہو سکتا ہے آپ کو 7-8 گھنٹے لگ جائیں۔ تو جادو بھی یہی ہوتا ہے کہ جس منزل پہ آپ نے بر وقت پہنچنا ہوتا ہے، جہاں پر جو آپ کو چیز جلدی مل رہی ہوتی ہے آپ کی ایفرٹ کے اوپر، تو وہ لیٹ ہو جاتی ہے، وہ اس کو دور کر دیتے ہیں، آپ کا راستہ مشکل بنا دیتے ہیں، اس تک پہنچنا آپ کا مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسے کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، بتاتے ہیں پریشانی کہ جو ہے ہمارا یہ کام ہوتے ہوتے رک گیا ہے، یہ کام بالکل اینڈ پر ہو گیا تھا لیکن پھر جو ہے وہ نہ ہو سکا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی رکاوٹ، کوئی بندش، کوئی پریشانی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ کام نہیں بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا ایک عام بندے کو کہ اس کے اوپر جادو ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کو کن علامات کے ذریعے پتہ چلے گا کہ میرے اوپر جادو ہے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جادو کی ایک تشخیص جس کو ہم بولتے ہیں کہ تشخیص کیسے کی جائے، ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ ان کو کیسے پتہ چلے کہ ان کے اوپر جادو ہے، ٹھیک ہے۔ اور تشخیص کے مختلف طریقے ہیں، 18 طریقے ہیں تشخیص کے، جن کے ذریعے سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے۔ یہ 18 طریقے ہیں تشخیص کے، اس کے اندر مختلف ہیں۔ اس کے اندر ایسا ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک گلاس پانی کا رکھیں، اس کے اوپر آپ آیت الکرسی پڑھیں 3 بار، اور 21 بار آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس پانی پہ دم کر دیں، ٹھیک ہے۔ وہ پانی مریض کو آپ پلائیں۔ اب مریض کو اس پانی کے اندر یا تو کڑواہٹ محسوس ہوگی، اگر کڑواہٹ محسوس ہو رہی ہے تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ جادو کے اثرات آ رہے ہیں۔ اگر وہ اس کو پانی کے اندر سے بو محسوس ہو رہی ہے، جیسے زنگ کی بو ہوتی ہے نا، اس طرح کی بو محسوس ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر کوئی جناتی اثرات ہیں۔
یہ ایک طریقہ کار ہے جس سے آپ اپنے گھر کے اندر بھی آپ اپنی تشخیص خود کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ جا کے دوسروں سے تشخیص کروائیں. جھوٹے عامل ہیں یہاں پر، آپ کو پتہ ہے آج کل بہت سارے عامل ہیں اور ان کو نہ جانچنے کا نہ پرکھنے کا کوئی معیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس وہ ایک تسبیح پکڑ لیتے ہیں اور ٹوپی پہن کے اور بس وہ شروع کر دیتے ہیں اپنا. نہ ہی لوگوں کو عقائد بھی خراب ہو رہے ہیں لوگوں کے، اور اسی طرح عورتوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، اور اسی طرح ان کا ایمان بھی برباد ہو رہا ہے. ان کو درباروں کے اوپر سجدے کروا رہے ہیں، ان کو درباروں کے اوپر جو ہے وہ طرح طرح کی بدعات کروا رہے ہیں، ان کا ذہن اس طرف مائل ہو جاتا ہے. اب دوسرا طریقہ کار یہ ہے تشخیص کا کہ ایک قمیص جو مریض کی پہنی ہوئی قمیص ہے اس کو لے لیں آپ، اور 24 گھنٹے کم سے کم وہ کپڑا پہنا ہوا ہو، اور اس کے اوپر زیادہ وہ قمیض اتروا کے اب اس کو قمیض کو آپ ناپ لیں، اس کی پیمائش کر لیں. اب پیمائش کرنے کے بعد آپ اس قمیض کو رول کر دیں، بند کر دیں. ٹھیک ہے، اب بند کرنے کے بعد آپ نے اسی طرح 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اس کپڑے کے اوپر دم کریں، اور پھر اس کپڑے کو کھولیں. اس کو جب کھولیں گے آپ تو اب اس کو دوبارہ سے ناپ لیں. اب تو کپڑا یا تو کم ہو جائے گا یا بڑھ جائے گا، زیادہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر کپڑا بڑھ جاتا ہے تو یہ جناتی اثرات ہیں. اگر کپڑا کم ہو جاتا ہے 1 انچ تو یہ جادو کے اثرات ہیں. اگر کپڑا برابر رہتا ہے، نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، تو یہ جسمانی مرض ہوتا ہے اس کے اوپر. یہ تشخیص خود گھر پہ کر سکتے ہیں، ہم خود معلومات کر سکتے ہیں کہ میرے اوپر کیا چیز ہے، آسانی کے ساتھ. صحیح، ماشاءاللہ. یہ تو پھر بڑا ہی آسان طریقہ ہے جو آپ نے طریقے بتائے ہیں، پانی والا اور یہ قمیض والا. تو پھر تو میرے خیال میں ہر بندہ گھر میں بیٹھ کر آرام سے اپنی تشخیص خود بھی کر سکتا ہے، بجائے ان لوگوں کے پاس جانے کے جو کہ درباروں پر. یا پھر کہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے بہت بڑا، کیونکہ آج کل معاشرے کے اندر ایک اسکیم، فراڈ اور دھوکے بازی ہو رہی ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ایک الگ سے پروگرام کریں گے. تو فی الوقت ہم آپ سے یہ پوچھیں گے، طریقہ کار تو آپ نے تشخیص کا بتا دیا، لیکن اب اس سے انسان کو تو یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہے، لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں، میں نے سنا، میں نے پڑھا کہ جادو کئی اقسام کا ہوتا ہے. جادو کئی اقسام کا ہوتا ہے. تو ان لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا، یا ان کو تو صرف یہ پتہ چلے گا کہ میرے اوپر جادو ہے، تو وہ پھر کسی مستند بندے کے پاس روحانی عامل سے رجوع کریں گے یا خود سے جو ہے نا ان کو پتہ چل جائے گا؟ جی، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ جادو کی اقسام کتنی ہیں. جادو کئی طرح کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جادو ایک ہوتا ہے لمس کا جادو. لمس کا جادو سے کہتے ہیں کہ جادو کسی کا تھا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو دم کر دیا، آپ کے پاس کوئی اپنی پروٹیکشن نہیں تھی، تو وہ آپ کے اوپر اس کے اثرات آ گئے. آپ کے کندھے بھاری ہو گئے، سر میں درد ہو گیا، آنکھوں میں پانی آ گیا، آنکھیں لال ہو گئی، جسم میں درد شروع ہو گیا. یہ کیفیت شروع ہو جاتی ہے. یہ لمس کا جادو ہوتا ہے، یعنی کسی اور کا جادو تھا وہ آپ کو چھو گیا. دوسرا جادو ہوتا ہے اعصابی جادو. اعصابی جادو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اعصاب کو کنٹرول کر دیتا ہے. کنٹرول جب کرنے لگ جاتا ہے تو اس کے اندر آپ کی یادداشت کے اوپر یہ چیزیں بھاری پڑ جاتی ہیں کہ آپ کو چیزیں بھولنے لگ جائیں گی. آپ کا جو ہے وہ مائنڈ، ذہن وہ ریلیکس نہیں ہوگا، ہر وقت مائنڈ بند ہوگا، ذہن بند ہوگا، دماغ جیسے بند ہو جاتا ہے، ایسی کیفیات ہوں گی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو جادو کیا تھا لبید بن عاصم یہودی نے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال منگوائے تھے اس نے ایک بچے سے. وہ بچہ بال لے کے آیا تو اس نے وہاں کنگھی کے اندر ان بالوں کو گرے لگا کر اس نے ایک کنویں کی تہ میں وہ بال پھینک دیے تھے. تو حضور پہ یہ جادو ہوا تھا اس وقت. اور تیسرا جو جادو کا مرحلہ ہے کہ جب اس کے بعد آ جاتا ہے خونی جادو. خونی جادو اس کو ہم کالا علم بھی بولتے ہیں، جسے عمومی ہم کالا علم بولتے ہیں، کہ اس کے اندر شیاطین ہوتے ہیں. اس جادو کے اندر شیاطین جو ہے وہ اس کے ذریعے سے انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ان الشیطان یجری فی الجسم کمجری الدم، شیطان انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے. تو یہ خون کی طرح انسان کی رگوں میں دوڑنے لگ جاتے ہیں. تو یہ جادو ذرا خطرناک ہوتا ہے، اس کا علاج کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اور کسی ماہر بندے سے رجوع کیا جائے تو ہی وہ اس کا علاج کر سکتا ہے، وگرنہ عام بندہ اس کا علاج نہیں کر سکتا. اور یہ اس کے بعد آتا ہے جب یہ کیفیت زیادہ دیر رہے، یعنی خونی جادو کی زیادہ دیر رہے، تو پھر یہ کنورٹ ہو جاتا ہے سفلی جادو کے اندر.
یہ سفلی عمل میں، اور یہ سب سے انتہائی سخت عمل ہوتا ہے کہ اس کے اندر خون سے ہوتے ہوئے جادو ہڈیوں میں پہنچ جاتا ہے. اب اس کا یہاں سے ہڈیوں میں ختم ہونا ناممکن ہو جاتا ہے تھوڑا سا، کیونکہ وہاں پر اگر آپ مریض کو فوری طور پہ اس کے جادو کو ختم کریں گے یا کاٹنے کی کوشش کریں گے تو وہ مریض کو ڈیمیج بھی کر سکتا ہے اس وقت. تو اس کا طریقہ کار ہمارے ہاں یہ چیز ہے کہ سب سے پہلے اس کے جادو کو ہڈیوں سے نکالا جائے، خون میں منتقل، اور پھر اس کے بعد خون کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جاتا ہے. اور یہ 4 اقسام ہے جادو کی، انہی 4 اقسام کے اندر ہوتا ہے جادو. صحیح ہو گیا. یہ تو واقعی بالکل ایسا ہے. ہڈیوں کا بخار بھی جو ہے جب کسی کو ہوتا ہے تو وہ اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑتا ہے، تو یہ تو پھر جادو ہے. تو آپ کی جوابات سے ایک چیز مجھے اور پتہ چلی کہ جیسے کہ بھی آپ نے بتایا جادو کئی اقسام کا ہوتا ہے، جیسے کہ لمس کا جادو، کہ آپ کسی کے اوپر جادو تھا اور کسی دوسرے شخص نے اس کے اوپر دم کر دیا، ویسے ہی قرآن کی تلاوت کر دی، کچھ کر دی اور وہ اس کو آ گیا. تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ خود سے اگر کوئی وظیفہ یا دم اگر کرے گا تو اس کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اس کے اوپر واپس وہ پلٹ سکتا ہے، ایسا ہے؟ جی، یہ چیز جو ہے وہ اس کی مثال اس دن بھی میں نے آپ کے سامنے ہمارا جو فرسٹ پروگرام تھا اس میں بھی بیان کی تھی کہ دیکھیں جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ خود سے دوائی نہیں لیتے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کی تشخیص کرتا ہے، آپ کے مرض کی نوعیت دیکھتا ہے. مختلف نوعیت کا ڈاکٹر بھی مختلف ہوتے ہیں. جیسے اگر آپ کو دل کی بیماری ہے، ہاں، تو آپ دل والے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. گردوں کی تکلیف ہے، گردوں والے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. اس میں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اپنے اپنے فیلڈ کے اندر. اسی طرح ہماری فیلڈ کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے عاملین کی فیلڈ کے اندر کہ اب اگر آپ اس جادو کو چھیڑ دیں گے، ٹھیک ہے، وہ چھیڑ دیں گے، آپ دم کر دیں گے تو اس کے اثرات جو ہے وہ واپس آپ کے اوپر آ جائیں گے. وہ آپ کو جو ہے وہ ساری چیزیں آپ کے اوپر آ جائیں گی. اکثر یہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جو کہ دم وغیرہ خود سے کر دیتے ہیں اور پھر خود اس اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس کیفیت کو ہماری زبان میں رجت کہتے ہیں کہ رجت کا ہو جانا. یہ رجت کی شکایت اکثر رہتی ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھیں، جب آپ نے میدان میں اترنا ہے، ایک فوج کے ساتھ آپ نے مقابلہ کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ جس دن سپاہی بھرتی ہوں گے یا فوج میں جائیں گے، پہلے دن ہی وہ آپ کے ہاتھ میں گن نہیں پکڑاتے کہ آپ نے فائر کیسے کرنا ہے. پہلے دن وہ گن نہیں چلانے سکھاتے آپ کو کہ گن تو ہر کوئی چلا سکتا ہے، گن چلانا ایزی ہے، لیکن اپنا ڈیفنس کرنا، اپنا دفاع کرنا، یہ سب سے زیادہ مشکل ہے. آپ کو سب سے پہلے دفاعی پوزیشن سکھائی جاتی ہیں کہ آپ نے اپنا دفاع کیسے کرنا ہے اور اپنا بچاؤ کیسے کرنا ہے. تو ہم نے بھی سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہم نے اپنا ڈیفنس کیسے کرنا ہے، اپنے گھر والوں کا، اپنے بچوں کا، سب کا ڈیفنس بھی کرنا ہے، نہ کہ ان کو بھی آپ نے اس کے اندر مبتلا کر دینا ہے. تو اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ اپنا علاج کروائیں تو کسی ماہر روحانی معالج سے آپ رجوع کریں کہ جس کے پاس ڈیفنس ہو. نہیں تو وہ آپ کے مسئلے کو مزید بگاڑ بھی سکتا ہے، ابھار سکتا ہے، اس کے اوپر بھی آ جائے گا اور یہ مسئلہ مریض کا زیادہ بگڑ جائے گا. جی بہت شکریہ، آپ نے بہت ہماری زبردست طریقے کے ساتھ رہنمائی کی. ناظرین کرام، جیسے کہ آپ کو آج کے اس پروگرام میں، اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے بتایا کہ جادو کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے، بندے کے اوپر کون سی علامات ہوتی ہیں اور وہ خود سے کیسے اس کو پتہ چلے گا، اس کا طریقہ کیا ہے وہ آپ کو بتایا گیا. اور پھر اسی طریقے سے جادو کی اقسام کیا ہیں وہ بتائی گئیں، اور جادو خود سے اس کو جو ہے نا وظیفہ اور دم کے ذریعے سے دور کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. اس حوالے سے آج ہماری رہنمائی ہوئی. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ تو ہمارا پورا رمضان چلتا رہے گا. آپ لوگوں کے ذہن میں یا آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسا مسئلہ ہو جو آپ پوچھنا چاہتے ہو، آپ کے پاس کوئی سوال ہو، تو آپ بھی کمنٹ باکس میں جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم کوئی بھی پروگرام ہوگا تو اس میں آپ کے سوال کو بھی جو ہے وہ ان کے سامنے رکھیں گے اور ان سے رہنمائی حاصل کریں گے. تو آج تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ